بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ دعا کے سلسلہ میں پہلے ایک بات ہو چکی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلے سے ہر چیز اٹل ہے، لکھی ہوئی ہے، تو بس تو پھر تو دعا کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اٹل ہے، وہ بنتی نہیں ہے کہ پھر وہ بدل جائے۔ اب آگے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ ہر لمحہ چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، تو وہ کسی لمحے بھی کچھ بھی ساتھ کے ساتھ ہی فیصلے کرتا جاتا ہے بندے کے بارے میں، تو ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اس پر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا ہے، غلط مخالف ہے، جھوٹا ہے بہرحال۔ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو ایک لطیفہ ہی ہے، یہ کتاب پڑھی وظائف والی، تو اس میں ایک وظیفہ دیا ہوا تھا کہ آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ مقدمہ جیت جائیں گے، جو یہ وظیفہ کرے گا وہ اپنا کیس جیت جائے گا۔ تو اب میرے بھائیو، جو دو مقدمے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے ایک بندہ حق پر ہوتا ہے، دوسرا نہ حق ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر دونوں ہی وہ وظیفہ کر لیں پھر کیا بنے گا وظیفے کا؟ چلیں جی، دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، سچا بھی جھوٹا بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ لامحالہ ایک ہی کے حق میں ہو سکتا ہے۔ میچ تو نہیں ہے نا ڈرا ہو جائے کرکٹ کا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی؟ اب آگے بات ہے، کس کی دعا قبول ہوگی؟ ایک بندہ سچا ہے، زید سچا ہے، بکر جھوٹا ہے، دونوں کا مقدمہ عدالت میں، دونوں دعا کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے، اب جی گڑ گڑا کر دعا مانگنے روتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بکر زیادہ خشوع و خضوع سے دعا مانگے، جو جھوٹا ہے وہ زیادہ شاید خشوع و خضوع سے دعا مانگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا جو حق پر نہیں، یقیناً جھوٹا ہے، حق پر ہے مگر اس نے دعا بڑی خشوع و خضوع سے کی، اور مقدمہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہوگا جو برسر حق ہے۔ ہو گیا نا کہ خشوع و خضوع سے دعا کر لی۔ دعا کا یہی کہتے ہیں نا کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو خشوع و خضوع سے کی جائے۔ تو وہ جھوٹا تو تھا، ہے تو غلط، مگر اس نے دعا خشوع و خضوع سے کی، لہٰذا اللہ نے اس کی سن لی، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا جو حق پر تھا بندہ، کیونکہ اس نے ویسی خشوع و خضوع سے دعا نہیں کی تھی، اس لیے اس کا مقدمہ اس کے خلاف ہو گیا۔ سو آپ سوچیے، خود ہی سوچیے، یہ کس قسم کے اشکال پیدا ہوتے ہیں غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے، یعنی کہ سیدھی یہ بات ہے، اللہ حق والوں کے ساتھ ہے، اللہ حق کی سنتا ہے، کہتے ہیں نا، ہاں مان کر ٹھیک کہتے ہیں، جو حق پر ہے، یعنی زید حق پر تھا، ہے نا۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھی اللہ اگر حق والوں کے ساتھ ہے تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیوں دعا مانگی جاتی ہے؟ طے ہے اللہ نے حق کا ہی ساتھ دینا ہے، حق کا ہے، تو پھر کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی؟ جھوٹا ہے، اور زید نے دعا نہیں مانگی تھی۔ بس میرے بھائیو، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہمارا عقیدہ ہے دعا کے بارے میں، تو اس میں یہ اشکال کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، دعا دونوں ہی مانگتے ہیں، جو خشوع کس کی دعا قبول ہوگی؟ کیا ہوگا پھر؟ کیا معاملہ ہے؟ کتنے اشکال پیدا ہوتے اللہ کے بارے میں کہ یہ وہ کس طرح پھر کام کرتا ہے، کہ اگر وہی کرتا ہے سب کچھ تو پھر کیسے کرتا ہے؟ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے اس کا۔ تو بس میں اتنی بات ہی کروں گا، باقی انشاءاللہ بعد میں آگے بات کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی، تو آپ وہی التماس آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، مجھے بھی بتا دیا کریں، میں بھی قابل اصلاح ہوں تاکہ میں اپنی اصلاح کر دوں۔ آپ کی مہربانی۔